قسم کا مجھ سے بائیکاٹ کیا، مجھے گھر سے نکالا، یہ تو اللہ جس کو ہدایت دیتے ہیں وہ اسلام قبول کر. یہ قادیانی ہر بندے پہ الزام لگاتے ہیں. مرزا قادیانی نے اپنی پہلی کتاب لکھی برہین احمدیہ، تو اس نے لوگوں سے فنڈنگ لی. سراسر پروپیگنڈا ہے قادیانیوں کا کہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے، لوگوں کو غلط. مگر مرزا مسرور سے انکار تو کروائیں کہ یہ چندے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، جس نے چندہ دیا ہے وہ جنتی ہے، جس نے نہیں دیا وہ دوست کی. ناظرین، وائس آف پاکستان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد ابو ذر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، اس وقت میں محافظ ختم نبوت جناب یم عبدالرشید صاحب کی رہائشگاہ پر موجود ہوں. آج ہم آپ کو اس شخصیت کے ساتھ ملائیں گے جو کہ قادیانیوں کے موجودہ امام مرزا مسرور احمد قادیانی کے رضائی بھتیجے، میری مراد جناب بھائی شمس الدین صاحب، جو کہ فتنہ قادیانیت پر کروڑہا لعنت ڈال کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. نہ صرف دائرہ اسلام میں داخل ہوئے بلکہ سینکڑوں قادیانیوں کو بھی مسلمان کیا. تو چلیے میرے ساتھ ان سے بات کریں. ناظرین، ہم اس وقت جناب بھائی شمس الدین صاحب کے پاس موجود ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ قادیانیوں کے موجودہ امام مرزا مسرور احمد قادیانی کے رضائی بھتیجے، جن کا کہ قادیانی انکار بھی کرتے ہیں، وہ بھی پوچھیں گے کہ وہ قادیانی انکار کرتے ہیں کہ ان کے رضائی بھتیجے وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ حسد ہے. تو سب سے پہلے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اندھیرے سے نکل کر روشنی میں، میری مراد فتنہ قادیانیت سے نکل کر دائرہ اسلام میں کیسے داخل ہوئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ، وائس آف پاکستان، اس کا بھی بہت شکریہ، اور اسپیشلی شکریہ یم عبدالرشید صاحب کا جنہوں نے مجھے یہاں قصور میں انوائٹ کیا. تو اصل میں تعارف کچھ یوں ہے کہ ظاہری بات جیسے قادیانی حضرات اپنے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اس طرح میں بھی قادیانی مذہب کی تبلیغ کیا کرتا تھا، اور کوشش یہ کرتا تھا کہ کسی طرح مسلمانوں کو قادیانی بنایا جائے. مگر اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اللہ نے مجھے ہدایت دی، اور اس ہدایت کا جو سبب ہے وہ یہ بنا کہ مجھے ایک بندے نے صحیح بخاری دی پڑھنے کے لیے. اور جب میں نے صحیح بخاری کو پڑھنا شروع کیا تو اس کے اندر نزول عیسیٰ ابن مریم کا ایک باب تھا، جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے کہ ضرور بالضرور تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. تو بس جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی تو میں اس بات پہ حیران پریشان ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو بانی قادیان ہے، اس نے بھی قسم کھا کے کہا اپنی کتاب کے اندر کہ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکے ہیں. ایک طرف مرزا قادیانی کا یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور دوسری طرف تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ جو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت نزول فرمائیں گے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ وقت تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بات سمجھا دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بات بتا دی کہ جو قسم مرزا قادیانی اٹھا رہا ہے وہ جھوٹی ہے، اور جو قسم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھا رہے ہیں وہ سچی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی حدیث مبارکہ پہ ایمان کی دولت عطا فرما دی، اور جس پہ میں الحمدللہ بہت خوش ہوں. آپ اکیلے مسلمان ہوئے تھے کہ آپ کا سارا گھرانہ مسلمان ہوا تھا؟ اگر آپ اکیلے مسلمان ہوئے تھے تو آپ کے گھر والوں کا کیا ریئیکشن تھا جب آپ مسلمان ہوئے تھے قادیانیت سے چھوڑ کر؟ جی بہت شکریہ. اصل میں اکیلا نہیں، میری پوری فیملی جو ہے، یعنی میرے اہل و عیال بھی میرے ساتھ الحمدللہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. باقی جو ریئیکشن تھا میرے خاندان والوں کا، میرے والدین کا، تو ان لوگوں نے بہت زبردست قسم کا مجھ سے بائیکاٹ کیا، مجھے گھر سے نکالا، مجھے اپنی جائیداد وغیرہ سے آگ کیا، اور اب تک ان کی یہ سختیاں جو ہیں ہم برداشت کر رہے ہیں، اور ابھی بھی ان کا جو بائیکاٹ ہے وہ قائم دائم ہے. کہ آپ نے سینکڑوں قادیانیوں کو مسلمان کیا، آپ ایسے انہیں کیا دلائل پیش کرتے ہیں کہ وہ ان کو جو ہے نا فتنہ قادیانیت پر لعنت ڈال کر مسلمان ہونا ہی پڑتا ہے، دائرہ اسلام میں آنا ہی پڑتا ہے؟ جی اصل میں نے کیا اسلام کو، یہ تو اللہ جس کو ہدایت دیتے ہیں وہ اسلام قبول کر لیتا ہے. صرف ہمارا تو کام ہے ان تک پیغام پہنچانا. میں جس بھی قادیانی سے گفتگو کرتا ہوں، میں اس کے سامنے صرف قرآن، حدیث اور مرزا غلام قادیانی کی کتابیں رکھتا ہوں. مرزا قادیانی کتابیں اس لیے ان کے سامنے پیش کرتا ہوں کیونکہ انہیں مرزا قادیانی کو نبی مانا ہے، اور وہ ان کے نبی کی کتابیں ہیں. حدیث جو ہے وہ ہمارے نبی کی کتاب ہے، ان کا قول ہے، اور قرآن جو ہے وہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو پتہ نازل کیا. تو جب مرزا قادیانی کی کتابیں کھول کے میں ان کو باتیں بتاتا ہوں، کیونکہ وہ خلاف شریعت لکھی گئی ہیں، اس میں جھوٹ بہت زیادہ بولا گیا ہے. تو جب یہ احمدی حضرات جو قادیانی حضرات جھوٹ دیکھتے ہیں اور پھر وہ سوچتے ہیں
تو پھر الحمدللہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ ابھی بھی جن لوگوں کے ساتھ میرا تعلق ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، قادیانی حضرات ہیں، ان میں بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ یہ آپ نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو بنائی قادیانی کلمے کی حقیقت، تو وہ میرے یوٹیوب چینل پہ بھی پڑی ہے، تو انشاءاللہ لوگ دیکھ لیں گے۔ اس میں ہم نے پوری بات کھول کے بتا دی ہے کہ قادیانی کتب کے اندر نعوذ باللہ یہ باتیں لکھی ہیں کہ مرزا قادیانی خود نعوذ باللہ محمد رسول اللہ۔ کہ قادیانی لوگ آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو قادیانیت پر حملہ کر رہے ہیں یہ فیک ہیں اور انہیں باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے، کہ کیا حقیقت ہے؟ اچھا جی، بات یہ ہے کہ یہ جو فنڈنگ والا معاملہ، یہ تو قادیانی ہم پر نہیں، یہ قادیانی ہر بندے پہ الزام لگاتے ہیں جو بھی ختم نبوت کا کام کرتا ہے، اور یہ مرزا قادیانی کے دور سے ہی ایسا چلتا آ رہا ہے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب مرزا قادیانی نے اپنی پہلی کتاب لکھی براہین احمدیہ، تو اس نے لوگوں سے فنڈنگ لی، یہ قادیانی کو نظر کیوں نہیں آتا؟ اور 50 کتابیں لکھنے کا اس نے وعدہ کیا اور پھر لکھی 5، لوگوں سے 50 کے پیسے لیے، لکھی 5۔ تو فنڈنگ تو قادیانی جماعت سے بڑھ کر اور کوئی نہیں کرتا والی، یہ سراسر پروپیگنڈا ہے قادیانیوں کا کہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے، لوگوں کو غلط بیان کی جائے کہ یہ بندہ تو کام ہی پیسوں کے لیے کر رہا ہے۔ تو اس لیے میں اپنے تمام ملنے والوں سے، سننے والوں سے، آپ کے چینل کے ذریعے آگے جتنے لوگ سنیں گے ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی ایسی باتیں ہم پر الزام لگاتے ہیں، جو بھی ہو، چاہے وہ قادیانی ہو یا قادیانی کے علاوہ ہمارے اندر سے کوئی مسلمان ہو، وہ انتہائی غلط کام کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی شک ہے تو وہ ہم سے آ کے اس بات پہ گفتگو کر لے۔ اگر میرا یہ کلیم غلط ہے کہ میں رضائی بھتیجا نہیں ہوں، تو جس کے بارے میں نے بات کی ہے مرزا مسرور، جو میرا رضائی چچا ہے، آج تک اس نے اس کا انکار کیوں نہیں کیا؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ اب تو پوری دنیا میں ہر جگہ پہ یہ مشہور ہو چکا ہے، قادیانیوں کو بھی پتہ چل چکا ہے، وہ بھی اس پہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، مگر مرزا مسرور سے انکار تو کروائیں۔ اور اگر فار ایگزامپل مرزا مسرور آج انکار بھی کر دے، مگر اس بات کو 7.5 سے 8 سال ہو چکے ہیں، اور پھر مجھے کیسے پتہ چلا؟ مجھے میرے والد صاحب نے بتایا کہ میں نے مرزا مسرور کی والدہ کا دودھ پیا ہے، اور ہمارے خاندان کے اندر یہ بہت مشہور ہے، جب مرزا مسرور قادیانی جماعت کا سربراہ بنا تو بہت سے لوگ ہمارے گھر آئے۔ وہ کس لیے آئے؟ کسی اور کے گھر کیوں نہیں گئے؟ ہمارے گھر آ کے میرے والد صاحب کو مبارکباد دیتے تھے کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کا رضائی بھائی جو ہے وہ سربراہ بنے۔ اچھا جی، ایسا ہے کہ جو مرزا مسرور کا جس لڑی سے یہ چلا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حکیم نور الدین جو تھا ان کا پہلا خلیفہ، وہ قادیانی جماعت میں تھا مگر ان کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ اس کے بعد مرزا قادیانی کی بیوی نے زبردستی اپنے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود کو خلیفہ بنایا، جہاں پہ قادیانی جماعت اور لاہوری جماعت میں جھگڑا چلا، خلافت کا جھگڑا تھا۔ لاہوری جماعت علیحدہ ہو گئی، یہ علیحدہ محمودی گروپ ہو گیا۔ آگے مرزا بشیر الدین محمود کا بیٹا بنا جو اسمبلی میں پیش ہوا، اس کا نام تھا مرزا ناصر۔ آگے مرزا ناصر کے بعد ان کا سربراہ بنا مرزا طاہر، جو پاکستان سے مفرور ہو گیا۔ یعنی یہ لڑی ایسے چلتی۔ اب آگے ان کے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس کو یہ کچھ سمجھدار یہ نکلنے بندہ نہیں تھا۔ اب پھر سب کی نظر چلی گئی مرزا مسرور کی طرف، تو چلو یہ تھوڑا بہت لگتا ہے۔ تو یہ مرزا مسرور جو ہے، یہ مرزا قادیانی کے ٹوٹل 3 بیٹے تھے۔ ایک کا نام تھا بشیر الدین محمود، دوسرے کا نام تھا بشیر احمد ایم اے، اور تیسرے کا نام تھا شریف احمد۔ یہ شریف احمد کی لڑی میں سے ہے۔ اور چونکہ میں آپ کو یہ بتا دوں، رضاعت کا رشتہ جو ہے وہ دودھ پینے کی وجہ سے ہے، ہمارا ان سے بلڈ ریلیشن نہیں ہے۔ میرے والد صاحب نے مرزا مسرور کی والدہ بی بی ناصرہ کا دودھ پیا ہے، اور دودھ پینے کی وجہ سے رشتہ ہے، اور ہمارا ان کی طرف آنا جانا تھا، یعنی سارے یہ لوگ جانتے تھے کہ یہ ان کے رشتہ دار ہیں۔ قادیانی حضرات جو جھوٹ بولتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کا بھتیجا نہیں ہے۔ اصل میں آپ سوال یہ کیا کریں ان سے کہ بھتیجا نے پوچھی، یہ ان کا رضائی بھتیجا ہے۔ دیکھیں نا، میرا کلیم کیا ہے؟ میں تو کہتا ہی نہیں میں بھتیجا ہوں، میں کہتا ہوں میں رضائی بھتیجا ہوں۔ اگر کوئی پوچھتے ہیں جی وہ ان کا بھتیجا، وہ کہہ دیتے بھتیجا نہیں ہے، تو وہ تو بات ٹھیک ہے، مگر میرا تعلق کیا ہے؟ رضاعت کا رشتہ ہے، اور وہ یہی ہے کہ میرے والد صاحب نے بی بی ناصرہ کا دودھ پیا ہے۔ کہ قادیانیوں نے اپنی جنت اور اپنی دوزخ زمین پر بنا رکھی۔ اچھا جی، یہ وہاں پر بنی ہے جنت دوزخ جہاں پہ میں نے اپنا بچپن، اپنا تقریباً جوانی کے، میں آپ کہہ لیں اپنی عمر کے 35 سال گزارے ہیں۔ وہ چناب نگر ربوہ شہر ہے۔ میرے والدین، میرا تقریباً سارا خاندان ابھی وہیں رہائش پذیر ہے۔ تو میں اس جنت میں کئی دفعہ گیا ہوں، گیا آیا۔
اور اس جنت کی جو ایک سب سے بڑی خبر وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ اس جنت سے قادیانی کو جنت سے ایک کالا ناگ بھی برآمد ہوا، اور اس وقت نوائے وقت نے یہ خبر لگائی تھی کہ قادیانی کو قبرستان سے، جنت والے قبرستان سے یہ ناگ برآمد ہوا ہے۔ تو اس کے ساتھ ایک اور قبرستان ہے جسے عام زبان میں ہم بولتے ہیں کہ یہ دوست کی قبرستان ہے۔ تو یہ جو قبرستان ہے نا، یہاں پہ صرف وہ بندہ داخل ہو سکتا ہے جس نے قادیانی جماعت کو چندہ دیا ہے، وصیت کروائی ہے، یعنی اپنی جتنی بھی اس کی جائیداد ہے نا، اس میں سے اس نے قادیانی جماعت کو 1/16 تقریباً حصہ جو ہے وہ اس کو وقف کیا ہے، اور یہ جگہ خرید کے جنت کی پھر اس کو دی جاتی ہے اور وہاں پہ اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ اگر ان کا بندہ کوئی، فار ایگزامپل میں کہتا ہوں، ان کا بندہ کہیں ان کے دین کے مطابق رستے میں مارا جائے تو یہ اس کو شہید کہتے ہیں، مگر اگر ان کے شہید نے قادیانی جماعت کو چندہ نہیں دیا نا جنت والے قبرستان میں جانے کے لیے، تو یہ اس کو بھی وہاں دفن نہیں کرتے۔ یعنی کہ یہ چندے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، جس نے چندہ دیا ہے وہ جنتی ہے، جس نے نہیں دیا وہ دوست کی۔ اچھا، تو میرا آپ سے ایک اور سوال تھا کہ آپ نے تقریباً آپ کو 8 سال ہو گئے ہیں تقریباً دائرہ اسلام میں آئے ہوئے، تو آپ نے اپنا رول کیا ادا کیا ہے؟ امت کو کیا سمجھایا؟ فتنہ قادیانت کیسے سمجھایا؟ اب تک آپ نے کتنے لوگوں کو مسلمان کیا ہے؟ ذرا۔ اچھا جی، اب تک جو میں نے چونکہ اپنی لائف ختم اور میں اپنے بزرگوں کے کہنے پہ اس لائن پہ چلا، میری انہوں نے تربیت کی الحمدللہ، تو اب تک تقریباً کوئی 440 کے لگ بھگ قادیانی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، اور واٹس ایپ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے الحمدللہ کوئی 36 کے قریب قادیانی جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ اور میرا آپ کے چینل کے ذریعے یہی پیغام ہے مرزا مسرور صاحب، مرزائی چچا کو اور جو اتنے قادیانی ہیں کہ وہ ہمارے پیغام کو ضرور سنیں، ہماری بات کو ضرور سنیں۔ ہم ان کی کتابوں میں سے ان کو حوالے دیتے ہیں، جو ان کے مسیح موعود نے، امام مہدی نے کتاب لکھی ہے، ہم ان کو نکال کے دکھاتے ہیں، اور الحمدللہ انہی کتابوں کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ قادیانیت کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور یہ جو ان کے مربیان ہیں، خاص کر ان کے لیے میں یہ پیغام دوں گا کہ یہ اپنے لوگوں کو گمراہ نہ کریں، یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، چونکہ اصل میں ان کے لوگ گمراہ اس وجہ سے ہوتے ہیں، ان کے بڑے ان کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جھوٹ یعنی کہ کیسے جھوٹ بولتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں، دیکھیں، اب مرزا غلام قادیانی نے واضح طور پہ اپنی کتابوں کے اندر 1901 کے بعد یہ لکھا ہے کہ مرزا غلام قادیانی نبی اور رسول ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، تو کیا آپ اس کو جھوٹ نہیں سمجھتے؟ بالکل نبوت کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو ان کے جو نیچے لوگ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، نہیں جو ہمارے مربی نے کہا دعویٰ نہیں کیا تو مرزا کا، کیونکہ میری اکثر ڈبیٹ ہوتی ہے، وہ جب پوچھتا ہوں نا مرزا قادیانی کو نبی مانتے، وہ کہتے نہیں مانتے۔ جب میں کتابوں کے حوالے دیتا ہوں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو کہتے ہیں نا ہم نہیں مانتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے مربیان نے ان سے جھوٹ بولا ہوا ہے، اور یہ اسی جھوٹ پہ چلتے آ رہے ہیں۔ اچھا، جب آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو آپ کے کیا احساسات تھے؟ آپ کی فیلنگز کیسی تھی؟ آپ کو کیسا محسوس ہوا بات؟ اللہ اکبر، یہ فیلنگ بیان نہیں کی جا سکتی۔ اس وقت جو خوشی تھی کہ اللہ نے ہمیں مرزا غلام قادیانی کی غلامی سے نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی عطا فرمائی ہے، وہ فیلنگ بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔ جی، میں نے قادیانیت میں سب سے بری چیز، یائیوں کے لیے سب سے برا جس کو دیکھا ہے وہ مرزا قادیانی کو ہی دیکھا ہے، اور اس کے بعد ان کے جو جانشین ہیں، یعنی جو مربیان ہیں نا، سب سے برے یہ لوگ ہیں۔ انہی کی وجہ سے فتنے اٹھتے ہیں اور انہی میں فتنے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ پہ آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ میں جی ناظرین کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک تو وہ خود قادیانیوں کو دعوت دینے کا اسلوب سیکھیں، کس طرح ان کو دعوت دینی ہے، چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو ہے آپ کہہ لیں کہ ایک فتنہ آ چکا ہے، تو اس کا سد باب ہی اب ہم نے کرنا ہے۔ تو جتنے لوگ میرے یہ بات سنیں گے آپ کے چینل کے ذریعے سے، ان کے لیے بہت ضروری جو پیغام ہے وہ یہ ہے، ایک تو قادیانیوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی دوستی نہیں رکھنی، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر کسی کو تبلیغ قادیانی کو کرنی ہے تو اس کے بارے میں پوری معلومات لے کر پھر ان کو تبلیغ کریں۔ ہمارا ان کے ساتھ کوئی یارانہ نہیں ہے۔ جو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں، ہماری ان سے کبھی بھی دوستی نہیں ہو سکتی۔ اور آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں، انہوں نے اپنی جانیں گنوا دی اس کام کے لیے۔
تو آج ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ان کو دعوت ضرور دینی ہے، مگر ان کے ساتھ یاریاں دوستیاں، ان کے ساتھ محفلوں میں بیٹھ کے کھانا پینا، یہ ہمیں نہیں کرنا۔ عام بندہ پہچانے گا کیسے کہ یہ بندہ قادیانی ہے، یہ قادیانی نہیں ہے؟ اسی کا تو قادیانی فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ عام پہچان نہیں ہے۔ پہلے جو پہچانیں تھیں ان کے، جیسے وہ ایک انگوٹھی پہنتے تھے، ان کی خواتین ایک مخصوص قسم کا برقع پہنتی تھیں۔ ایک جو قادیانی ہے، قادیانی جماعت جو ہے وہ اب تو خیر ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ ہے کہ قادیانی کوئی بھی ہوگا نا، اکثریت 99% قادیانی سنت رسول نہیں رکھتے، یہ صرف ان کے خلیفہ رکھتے ہیں، نہیں رکھتے قادیانی نا۔ تو پہچان کوئی نہیں ہے، بس پتہ چل جائے تو بڑے پیار محبت سے میں تو کہوں گا دعوت دیں ان کو، تاکہ یہ لوگ ہمارے ہی بھولے بھٹکیں، تاکہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے بھائی شمس الدین صاحب کی گفتگو سنی، اگر کسی شخص کو بھی، کسی قادیانی کو یا مسلمان کو کسی بھی طرح کا کوئی بھی اعتراض ہے تو ان سے کال پہ، واٹس ایپ پہ میسیج بات کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم بھائی شمس الدین صاحب کو، ہمارے سرپرست جناب حکیم عبدالرشید صاحب سے اجازت چاہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ مشکور ہوں وائس آف پاکستان کا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں حکیم عبدالرشید صاحب کے بھی نہایت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہ سارا جو محفل ہے یہ سجائی، اور آج ہم ان کے ہی گھر پہ، ان کے ہی ڈیرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ختم نبوت کے معاملے میں قبول فرمائے، اور آپ کے چینل کو دین دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل وائس آف پاکستان کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد ابوذر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے